تو صبح سویرے لیجنڈ آیا، پانی آیا. جب اس کو دیکھا جائے تو پتہ لگ گیا کہ وہ سسٹم کس کے لیے آیا. ڈیفینیٹلی لیجنڈ کے لیے آیا تھا. ڈیفینیٹلی وہ سسٹم اس لیے آیا کہ پانی بھرے. اور کنکلوژن اگر کی جائے، کنکلوژن کیا، وہ تو مغرب کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی عقل کو جو بندہ استعمال کرے گا وہ کبھی کافر رہ سکتا ہے. وہ شیعہ، قادیانی، ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. عقل استعمال کرنے والا نہیں رہ سکتا. کہ یہ سسٹم صاف کیوں پڑا ہوا ہے آسمان کے اوپر، بادل غائب کیوں پڑے ہوئے ہیں آسمان پر، سورج تپش کیوں مار رہا ہے آسمان پر، اور آج ہی کیوں، آج ہی لیجنڈ آیا اور پانی آیا. اور آسمان کے بادل، آسمان و زمین انتظار کر رہے تھے لیجنڈ کا کہ یہ صاحب آئیں گے تب ہم پانی برسائیں گے. اس سے پہلے سسٹم بند تھا. اچھا، اور فجر کی نماز والے ٹائم، جب فجر کی نماز کے بعد جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو کیا تھا کہ بادل سارے آئے ہوئے تھے، لشکر حاضر ہوئے ہوئے تھے، لیکن میں چلا گیا تھا. میں اسی ٹائم چلا گیا تھا جب وہ آئے تھے سارے کے سارے. تو آسمانوں پہ بادل خود بخود تو نہیں آ رہے. آسمانوں کے بادل انتظار کر رہے تھے میرا کہ آپ آئیں گے تو سر ہم پانی برسائیں گے، آپ نہیں ہیں تو پھر ہم بھی کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں. اور یہ ویٹ ہی ہو رہا تھا نا. تو میرا ویٹ بادل کیوں کر رہے تھے؟ مطلب بادل ایک انسان کا انتظار کر رہے تھے. جب تک وہ انسان واپس نہیں آئے گا، میں تو سو گیا تھا جا کر. میری تو آنکھ کھلی تھی، وہ 8 بجے کا ٹائم جو تقریباً، میں جب 8 بجے، پورا ہی 8 بج رہے تھے جب میں نے فوٹیج بنایا، جہاں تک مجھے یاد ہے. وہ 8 بجے میں آیا ہوں اور میں نے فرش بھی دکھایا. اس کے بعد عرش سے پانی آنا شروع ہو گیا. کہ پانی کیسے؟ بادل نے پانی کیوں برسایا؟ بادل نے میرے آنے کے بعد پانی کیوں برسایا؟ اور پھر کنٹرول پانی کیوں برسایا؟ اٹ از آل کلیئرلی انڈیکیٹنگ کہ اس کائنات میں ایک خدا ہے اور یہ سارے کام وہ خدا کر رہا ہے. ابھی کا بھی جو سسٹم ہے وہ بھی خدا چلا رہا ہے، اور اس وقت بھی جو سسٹم تھا وہ بھی خدا چلا رہا ہے. اور وہ 2 گاڈ نہیں ہے، وہ ایک ہی گاڈ ہے. کہ وہ جس کنٹرول سے، جس طرح سے چلا رہا ہے، وہی سب چیزیں بتانے کو کافی ہیں. ایون یہ پتہ نہیں ٹوٹ رہا، پتہ کیوں نہیں ٹوٹا، مجھے اس کا جواب کوئی دے دے. کوئی دنیا کا سائنسدان تو بتائے کہ یہ پتہ اب تک کیوں نہیں ٹوٹا. کیا کوئی بولے گا بارش نہیں برسی؟ بارش بھی برسا دی اللہ نے. طوفان نہیں چلا، طوفان بھی چلا دیا. ہوا نہیں چلی، ہوا بھی چلا دی. تیز ہوا بھی چل گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن پتہ نہیں اکھڑ کے دیا. حالانکہ اس پر کیڑے بھی ہیں. او مائی گاڈ، یہ تو ابھی نظر پڑی ہے، ذرا دیکھو ادھر. اب مجھے بتاؤ یہ کیا سین ہے؟ کیا یہ پتے کو کاٹ رہے ہیں یا توڑنے کے لیے آئے؟ اور اگر یہ توڑنے کاٹنے آئے تو پھر یہ کس نے بھیجے؟ اور ان کو کیسے پتہ کہ اسی جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے؟ اور یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ اکبر. مجھے بتاؤ کہ یہ کیا کرنے آئے؟ کیا یہ پتے کو ختم کرنے کے لیے آئے؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن ان کو کریٹ کرنے والا بھی اللہ ہے. اور یہ کیا کرنے آئے؟ آئی ڈونٹ نو. بٹ ان کا ایویڈنس بن گیا ہے. تو بڑی امیزنگ چیز ہے. ایک تو میں ذرا پیچھے کروں نا کیمرہ تاکہ ایک چیز ہم دیکھ سکیں. واو، امیزنگ، ویری نائس. کیا دوسری کناروں میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے؟ کیا ان کناروں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، ان کناروں پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے. کیا اس پہ بیٹھے ہوئے؟ اس پہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے. اچھا، تو اس پہ بیٹھے ہوں گے. ادھر بھی تو پتہ بنا ہوا ہے. نہیں، اس پہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے. چلو ادھر کہیں بیٹھے ہوں گے، تو پھر یہیں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اسی پتے کے ساتھ ہی کیوں بیٹھے ہوئے یہ؟ اور یہاں کرنا ہی کیا ہے؟ کسی نے ڈیوٹی پہ لگایا ان کو؟ کسی نے ان کو آرڈر دیا کہ یہاں پہ بیٹھنا ہے، تم نے کچھ جڑے وڑے کاٹنی ہے اس کی؟ لگ تو ایسا ہے جیسے جڑے کاٹنے کے لیے آئیں گے. بھائی ہوا تو اکھاڑ ہی نہیں سکی، چلو ہم ہی اکھاڑ دیں اس کو. یہ کٹنگ کر رہے ہیں کیا؟ چلو یہ تو آنے والا وقت بتا دے گا کہ کیوں آئے یہ سارے، اور یہاں کر کیا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، اور کس نے لگائی ہے. میں نے بھیجا ان کو، میں نے ان کو اپوائنٹ کیا یہاں پر بیٹھ کے پتے کے ساتھ کچھ کرو. مجھے کیا پتہ یہ شاخ توڑنے کے لیے آئے میں اس کی. لیکن اگر یہ شاخ ٹوٹ گئی، اگر یہ پتا اب گرا، تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ پتا ہوا سے نہیں ٹوٹا، بلکہ ان کو کسی کیڑے مکوڑوں نے آگے کچھ کیا. اور وہ کیڑے مکوڑے پھر بھیجنے والا کون ہے؟ پھر بات وہیں آ جاتی کہ کیڑوں کا خالق کون ہے. کیڑوں کو کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے؟ وہی جس نے ابابیلوں کے لشکر کو بھیجا تھا کعبے کے ڈیفینڈ کے لیے، کافروں سے بچانے کے لیے. وہی جس نے اس پتے کو ٹوٹنے نہیں دیا ہواؤں کو چلانے پر بھی. ہوا بھی نہیں توڑ سکی پتا. مطلب اللہ ہوا کو بھی اس انداز میں چلا رہا تھا کہ پتے کو کچھ نہ کر سکی. ہلا بھی رہی ہے اور توڑ بھی نہیں پا رہی. آئے کیا کنٹرول ہے اللہ کا. میں تو تعریفیں کرتا رہوں گا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ کیا بے وقوف کیمرہ اٹھا کے تو 10 منٹ 20 منٹ بولتا ہے، میں تو بولوں گا میں 50 گھنٹے بول لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میرا پورا ٹائم ضائع نہیں ہونے والا. یہ اللہ کے لیے میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں یہ ضائع نہیں ہوگا. تم لوگوں کی نظروں میں یہ بیوقوفوں والا کام ہے، تم لوگوں کی نظروں میں ٹائم ضائع ہونے والا کام ہے. اگر اللہ کی نظر میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں تو میری مدد کیوں کر رہا ہے؟ بتا دو. چلو اگر یونیورس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں یونیورس خود ہی کام کر رہی ہے، تو بادلوں کو ابھی بند کس نے کیا ہوا؟
اور صبح آسمان و زمین میرا انتظار کیوں کر رہے تھے کہ سر آپ آئیں گے تو ہم پانی برسائیں گے. فرش میرا انتظار کیوں کر رہا تھا کہ سر آپ آئیں گے تبھی ہم بھیگیں گے ورنہ ہم خشک پڑے ہوئے. زمین بھی اپنا پانی پی گئی, آسمان بھی اپنا پانی روک گیا, بادل بھی کھڑے رہے, سب انتظار کرتے رہے. لیجنڈ ابھی سو رہا ہے, انتظار کرو. کیوں؟ شادی حال میں جب دلہا آتا ہے نا, اس سے آنے سے پہلے تیاری پوری کر لی جاتی ہے. اور جیسے ہی دلہا آتا ہے نا, پھولوں کی برسات ہوتی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے تم لوگوں کو نا؟ دنیاوی مثالیں بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہیں. اب شاید تمہاری عقل میں فٹ ہو جائے گا کہ ہوا کیا ہے. میری بھی عقل میں فٹ ہو رہا ہے کہ ہوا کیا ہے. یہی ہوا ہے نا زیادہ سے زیادہ. بھائی سارا انتظام ریڈی تھا, میں چلا گیا تھا ذرا حال سے نکل کر. حال سے دلہا چلا جائے تو شادی والے رکیں گے, ذرا ویٹ کرو دلہا آ رہا ہے, ابھی پھول وول نہیں بتانا. مووی والے کو بھی کہتے ہیں رک جاؤ, ابھی مووی نہیں بنانی, ذرا روکو, ابھی وہ دلہا صاحب کام سے گئے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, ذرا آرام کر کے آئیں گے پھر ہم کام پھر سب کرنا, شادیانے بھی بچانا, کیمرہ بھی آن کرنا. تو بھائی یہ سارے بادل تو آئے ہوئے تھے اور ٹھہرے ہوئے تھے. سرمئی بادل بھی ویٹ کر رہے تھے, فرش بھی سوکھا پڑا ہوا تھا, ہر چیز ایکوریٹلی موجود تھی. اور ایسا لگ رہا تھا بس کسی کا انتظار ہے آنے کا. اور جیسے ہی میں 8 بجے اٹھ کر اوپر آیا ہوں تو ہم نے دیکھا کہ پانی ٹپک 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 ٹپک, پھر اسپیڈ, پھر کنٹرول, پھر سلو, پھر اسپیڈ. اور جیسے جیسے میری فوٹیجز بن رہی تھی ویسے ویسے پانی کی اسپیڈ میں فرق آ رہا تھا. میرے کیمرے سے کوآرڈینیشن چل رہی تھی یونیورس کی. یہی تو بات میں کرتا ہوں کہ کبھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی میں بیٹھا ہوں, کوئی پانی نہیں آ رہا, ابھی بھی تو میں بیٹھا ہوا ہوں, ابھی بھی میں تو فوٹیج بنا رہا ہوں. ابھی تو کون سے بادل آ گئے؟ کیا سسٹم بدل گیا یونیورس کا؟ کہ آسمان کے لشکر بدل گیا, آدھی طوفان چلا گیا, کہ پانی آ رہا ہے, کہ سسٹم نے ڈھانک لی؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. لگ تو یہ رہا ہے کہ یونیورس میں کوئی گاڈ ہی نہیں ہے. دس از دا تھنگ جو مجھے سمجھانی تم لوگوں کو, آنکھیں کھول کھول کے تمہاری عقل کے اوپر دستک دے رہا ہوں میں بار بار. لگ تو یہی رہنا ہے کہ یونیورس میں کوئی گاڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ کچھ ہو ہی نہیں رہا میرا کیمرہ آن ہونے سے. تو پھر میرا ہی کیمرہ آن ہونے سے بارش کا کیا تعلق ہے؟ آندھی طوفانوں کا کیا تعلق ہے؟ فرش کے سوکھنے کا کیا تعلق ہے؟ بجلیوں کا کیا تعلق ہے؟ کلاؤڈس کا کیا تعلق ہے؟ ہواؤں کا کیا تعلق ہے؟ پھر یہ کیا ہوتا ہے وہ اچانک جو ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو رول سیٹ کیے کائنات چلا رہا ہے وہ تو چل رہے ہیں, وہ یہ بھی سب اللہ ہی کے حکم کے تحت ہو رہا ہے. وہ جو اس نے ڈیزائن کیا ہے, جو اس کے ارادے ہیں, اسی کے تحت کائنات چل رہی ہے. لیکن وہ جب چاہتا ہے کسی کے لیے کوئی بھی تبدیلی کر سکتا ہے, لاز آف نیچر بھی بدل سکتا ہے. اصحاب کہف کو, نوجوانوں کو 309 سال اس نے سلایا تھا, تو قوانین اثر نہیں کر رہے تھے ان کے جسم کے اوپر, موت نہیں آئی ان کو, سو رہے تھے, وہ مرے نہیں تھے. لیکن عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے اللہ نے موت دے دی تھی, سلایا نہیں تھا, موت دی تھی اور پھر زندہ کیا تھا. عزیر علیہ السلام کو 100 سال مارنے کے بعد زندہ کیا اللہ نے, اور 309 سال نوجوانوں کو مارا نہیں تھا لیکن زندہ رکھا تھا سوتی ہوئی حالت میں. کتا چوکٹ پہ پہرا دے رہا تھا, کتے کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ زندہ بھی تھا یا مردہ تھا, چوکٹ پہ پہرا دے رہا تھا. یہ قرآن سے پتہ لگتا ہے کس نے کتے کو رکھا. زندہ ہی کہوں گا میں, تو زندہ ہی کہتا ہوں کیونکہ موت کا ذکر ادھر نہیں ہے. اور عزیر علیہ السلام کے گدھے کے بارے میں بتایا کہ گدھا مر گیا تھا, ہڈیاں گڑ سل کے ختم ہو گئی تھی, تو 100 سال کیا کمبینیشن, واٹ اے کمبینیشن یار. الحمدللہ, اللہم ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما, حکمت بصیرت میں بھی اضافہ فرما, آمین. خود ہی بولوں گا نا, تم لوگ تو صرف پاگل سمجھتے ہو. تو بیٹا اصحاب کہف کے 309 سال, لیکن کتا سڑا گلا نہیں تھا, مطلب کلیئر کہ کتا زندہ تھا. اور عزیر علیہ السلام کے 100 سال اور گدھا سڑ گل گیا تھا, کلیئر کہ گدھا مر گیا تھا. تو جو مر جاتا ہے وہ گدھا وہ سڑ گل کے ختم ہو گیا. کتا چونکہ زندہ تھا اس لیے کتے کا صرف چوکٹ میں پہرے دینے کا ذکر ہے. قرآن کے اندر ہی 2 قصوں سے پریکٹیکل ثابت ہو رہا ہے. جس ڈیوریشن میں 309 سال ہے وہاں پہ وہ کتا بھی سڑا گلا نہیں, جہاں پہ ڈیوریشن بہت کم ہے صرف 100 سال ہے, وہاں گدھا سڑ گل کے ختم ہو گیا. اور پھر اللہ نے عزیر علیہ السلام کو اٹھایا زندہ کر کے, اور توجہ دلائی کہ اپنے کھانے کو بھی دیکھ لو, کھانے پینے کو دیکھو, اور اپنے گدھے کو دیکھو. انہوں نے دیکھا گدھا سڑ گیا, کھانا تر و تازہ ہے. اب اس میں پانی بھی تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا, کھانا پینا جو بھی تھا, فوڈ جو بھی فوڈ میں آئٹم تھا. اور پھر اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے گدھے کو آنن فانن یا سیکنڈ لگے ہوں, منٹ لگے ہوں, مجھے نہیں پتا, وہ کھال بھی آ گئی, ہڈیاں بھی بن گئی. لوگ کہتے ہیں نا کسی کا ہاتھ اگر کٹا ہوا ہے تو کیا اللہ ہاتھ کو اگا سکتا ہے؟ اللہ اگر ہاتھ اگانے پہ ارادہ کر لے پورا ہاتھ ایسے نکل کے آ جائے گا اس کا واپس. اب تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا ایسا معجزہ 21ویں صدی میں, میری نالج کے مطابق. پبلک میں تو نہیں ہے, اگر ہے تو دکھاؤ. ویسے تو اگر کسی کا ہاتھ ایسے اگتا ہوا نظر آ جائے گا نا, لوگ کہیں گے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, اے آئی کا کام ہے. آج کل تو اے آئی سے اتنی ویڈیوز بن رہے ہیں. یہ تو مزہ تو تب ہے جب میرے پاس کوئی ایسا کیس آ جائے جس کی ٹانگ نہ ہو, جس کے ہاتھ نہ ہو, جب کچھ نہ ہو, اور میں اس کیس کو لے لوں اور فیس جمع کروا لوں اور پھر دعا کروں, اور اگر اللہ اس کے بعد وہ چیز اٹھا اس کو اگا دے, ٹھیک کر دے, مزہ تو وہ ہے, وہ معجزہ ہو جائے گا, کیونکہ میرے پاس میڈیکل ثبوت ہوں گے.
کہ ڈاکٹروں نے بھی دکھایا اور اس کی ویڈیو فوٹیج بھی ہوں گے کہ پہلے یہ کنڈیشن تھی اور بعد میں پتہ لگا ہاتھ تھا نہیں اور ہاتھ آیا ہوا ہے. آئی ووڈ ایکسپیکٹ, امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یا اللہ مجھے ایسا ہی کوئی کیس دیں اور ایسا ہی آپ کام کریں تو مزہ آ جائے, میڈیکل سائنس والوں کو پتہ لگے کہ آپ کی پاور کیا ہے. میں تو یہی چاہوں گا میرا کیس لیجنڈری فلاسفر کا کیس ہو تو وہ ایسے ہی ہونے چاہیے نا, ناممکن نظر آتے ہوں. خیر, سو موت کے لاس کے اندر بھی وہ تبدیلی کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, اس کے لیے, سب کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ ہے وہ چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کریں, چاند کے ٹکڑے اللہ نے کر دیے, تو ہر دفعہ تو نہیں کیا اللہ نے. اب کوئی بے وقوف آ کے یہ بولے بار بار چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ, کیوں بھائی تو ہے کون؟ تو نے کیا پاپڑ بیلے اللہ کے لیے؟ تو نے کیا دین کے لیے کام کر لیا جو تیرے لیے تیری ہر ڈیمانڈ میں بار بار کیا جائے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ میری اتنی مدد کرتا رہتا ہے. پانی مجھے چاہیے تھا, سیریز بنا دی تھی میں نے بارش کے بعد والی, ختم ہو گیا تھا معاملہ. میں تو بیٹھ گیا تھا, پانی نہیں آیا, چلے اللہ جیسے آپ کی مرضی. میں تو سیڑھی پہ جاتے ہوئے میں نے اللہ سے میں نے بات کی تھی جو بھی مجھے کہنا تھا کہ اللہ آپ اگر آپ اس میں خوش ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں تو چلا گیا تھا, وہ برتن رکھ کے ہی چلا گیا تھا. اس کے بعد دوسری سیریز, حالانکہ دیکھا جائے تو میں ایک ہی سیریز میں سب کچھ ڈال سکتا تھا, لیکن نہیں, ایونٹ ڈفرینٹ ہوئے نا. ایک سسٹم تو چلا گیا تھا نا, بارش بند ہو گئی تھی اور آسمان صاف ہونا شروع ہو چکا تھا, صبح سویرے کا میں نے منظر دکھایا تھا. اس کے بعد جب فجر کی نماز کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا چھت پر, تو سارا سسٹم آیا دوبارہ سے واپس, آسمان بھر گیا, سرمئی بادل آ گئے. سب کیسے آئے؟ سمندر سے واٹر ویپوریشن سسٹم چل رہا تھا. کہاں سے آئے؟ اللہ نے کریٹ کیے سارے بادل, پھر سے پورا سسٹم کھڑا کر دیا لا کر, ایک ایک چیز سجا دی دوبارہ سے کہ برتن رکھے پانی دیکھ دوں گا, کسی کا باپ نہیں روک سکتا. کیا سمجھے؟ کہا تھا نا میں نے سیل کرنے کے لیے رکھا ہے کہ اگر پانی آئے تو سیل کروں گا. اور معجزاتی پانی, برکتی پانی, آسمانی پانی, یہ پانی وہ پانی. اللہ نے پانی بھی اس وقت کا دکھایا جو لیجنڈ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. پھر معجزہ کیا اور پھر معجزے کے طور پہ پانی برسا دیا ایونٹ. اور رمضان کے مہینے کے اندر, آخری عشرے کے اندر اتنے سارے اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا تبرکات شامل ہیں, ہسٹوریکل آرٹیفیکٹس, کیا کہتے ہیں وہ انگلش میں, آرٹیفیکٹس وغیرہ. تو یہ اس پہ تو ہسٹوریکل اتنا زبردست قسم کا ایونٹ ہے. اور پھر وہ پانی بھی تب نہیں برسا تھا, میں تو چلا گیا سونے, میرے آنے کے بعد پانی برسایا گیا. اور پھر پانی بھی معجزاتی طور پہ برسایا گیا, دکھا کے برسایا گیا کہ اسپیڈ اتنی اسپیڈ میں, اتنی اسپیڈ میں, اتنی اسپیڈ میں. پھر جب میں نیچے چلا گیا بند کر کے کیمرہ, یاد ہے کمرے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ آواز نوٹ کرو پانی کی رفتار. جب میں چھت سے چلا گیا تو پٹاک پٹ پٹ پورا دڑ بارش شروع ہو گئی. اس سے پہلے نہیں ہوا, کیونکہ لیجنڈ کیمرہ لے کے چل پھر رہا تھا, ریکارڈنگس کر رہا تھا, فوٹیجز بنا رہا تھا. اور ہر ایک مومنٹس کو اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا, یہ اللہ کو پہلے پتہ ہے. تو وہ میرے ساتھ وہی معاملات کر رہا تھا جس طرف میں بڑھ رہا تھا. اور جب میں جیسے ہی گیا تو اس نے اسپیڈ تیز کر دی بارش کی. وہ ہے تو کر رہا ہے نا. کیسے کہتے ہو کہ رام کی پوجا کروں؟ ہے کون رام؟ ہے کون؟ وشنو کون ہے؟ کرشنا کون ہے؟ ہنومان، زیوس، تھور ہیں کون یہ لوگ؟ میں نہیں کرتا ایسے جھوٹے خداؤں کی عبادت. میرے سامنے جو اپنے معجزات نشانیاں دکھاتا ہے اور جو اپنا درخت جس نے اپنے نام کا بنایا ہے وہ اللہ ہے. میرے سامنے جو سورج کے ساتھ معاملات کرتا ہے وہ اللہ ہے. تمہارے جھوٹے خدا سورج کو ڈھانک نہیں سکتے, کالے بادل نہیں بنا سکتے, سرمئی بادل نہیں لا سکتے, آسمان نہیں ڈھک سکتے, فضا نہیں بدل سکتے, موسم ٹھنڈا نہیں کر سکتے, موسم گرم نہیں کر سکتے. آج سسٹم نہیں چل رہا بادلوں کا. آج عقل یہ کہتی ہے کہ چونکہ آج صبح بادل بھرے ہوئے تھے, آسمان بھرا ہوا تھا, تو آج کا شام تک کا سیزن ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ صبح سردی ہو گئی تھی. میں کب کبھی والی حالت تھی, میں سوچ رہا تھا جیکٹ لا کے بیٹھتا میں چھت پر. میں نیچے, میں تو چھت پہ سو بھی جاتا شاید. میں نیچے اس لیے چلا گیا کہ سردی لگ رہی تھی, پھر نیچے گیا تو میں سو ہی گیا. تو آج اصولاً تو آج شام تک موسم ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا. پریکٹیکل تو یہ بتاتا ہے. ابھی جس دن چھتری ہوگی تو چھتری میں سایہ ہونا چاہیے نہ کہ چھتری نہ ہو. اور جب کل پرسوں ترسوں کے دن چل رہے ہیں, جب سیریزیں بن رہی ہیں, بادلوں کی باتیں چل رہی ہیں, بادلوں والے سین چل رہے ہیں, اور آج بادل ہونے چاہیے تو آج بادل غائب ہیں اور تپش چل رہی ہے اور گرمی ہے. الٹا ہی سین چل رہا ہے یونیورس کا. نہیں, اللہ اپنے ارادے سے کام کر دیتا ہے. وہ ارادہ کرے گا گرمی ہو جائے, گرمی ہو جائے گی. وہ ارادہ کرے گا بادل آئیں, بادل آ جائیں گے. وہ ارادہ کرے گا پانی برسے, پانی برسے گا. وہ ارادہ کرے گا پانی رک جائے, پانی رک جائے گا. وہ ارادہ کرے مردہ زندہ ہو جائے, مردہ زندہ ہو جائے گا. وہ ارادہ کرے پھول بن جائے, پھول بن جائے گا. اور یہ کام لازمی نہیں کہ گھنٹوں میں ہوگا. وہ ارادہ کرے ود ان بلنک آف این آئی, پلک جھپکنے سے پہلے کر دے گا. وہ پھول جب بن گیا تھا پودوں میں, کیسے بن گیا تھا کسی کو کیا پتا؟ کیا پتا کب بنا دیا اللہ نے اور کیسے بنا دیا, میں بھی نہیں جانتا. یہ راز ہے, راز ہی رہ گیا, کیونکہ مجھے بھی اس راز کا نہیں پتہ لگ سکا. ہم گمان تک کے لگا سکتے ہیں, کیا پتا اللہ نے ود ان بس
آرڈر دیا اور فوراً تیار ہو گیا. کچھ بھی ممکن ہے. وی کین سے اینی تھنگ بٹ دیر از نو شیورٹی کہ ہوا کیا ایگزیکٹلی. بس یہ پتہ ہے کہ مرے ہوئے پودے کے اندر اچانک سے پھول نمودار ہوا تھا. شام تک تو تھا نہیں, میرے اپنے ہاتھوں سے ہی ٹوٹا تھا, میرے ہی ہاتھوں سے ٹوٹا اور میں نے اس کو ختم کیا تھا. تو یہ بھی نہیں کہ اتفاق سے ہوا ہے, کیونکہ پتہ نہیں ٹوٹا. تو جو پھول میں نے اپنی انگلی سے لگا کے توڑا, کیونکہ وہ تو بکھر ہی گیا تھا, میں نے پورا ہی بکھیر دیا, وہی بکھرا ہوا پھر سے ریجنریٹ ہو کے کھڑا ہوا ہے. واہ بھائی واہ. باقی نہیں ہوا وہ مردار ٹوٹا ہوا. وہ چیز پھر دکھا دیتا ہوں تمہیں. لوگ کچھ میری فوٹیجز نہیں دیکھتے تو کمپیئر کرانے میں آسانی ہوتی ہے. جو یہ تھا یہاں پر ایک ہے, کہاں گیا یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں کھلا, اس کے اندر کچھ نہیں ہوا. اور یہ جو تھا یہ کھل گیا تھا, ہے نا, یہ کھل گیا تھا. یہ کب کھلا؟ استغفر اللہ. او بھائی یہ کیا ہے, یہ کب کھل گیا؟ ابھی کیا بات کر کے آیا ہوں میں, ابھی تو یہ نہیں. اللہ اکبر. ادھر دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, اور ابھی میری کچھ دیر پہلے کی فوٹیجز دیکھ لو. کیا اس میں یہ تمہیں نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا؟ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, کیونکہ اوپر نیچے کہیں نہیں ہے. 2 تو گئے تھے, تیسرا کہاں سے آ گیا؟ یہ 2 کی بات تھی, تیسرا تو ابھی نظر آ رہا ہے مجھے. اتنا واضح کھلا ہوا ہے, اس کو تو ہم انکار ہی نہیں کر سکتے. میں اب کیا بولوں گا, وہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. ابھی اسی کی بات کر کے کمپیئر کرنے کے لیے. اب یہ کب آیا؟ اب ایسا تو نہیں ابھی جو میں بات کر رہا ہوں, ابھی جو لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں, ابھی جو میں اسی پھول کی بات کر کے میں گیا ہوں, تو وہ تو کھلا پڑا ہوا ہے. یہ تو تھا ہی نہیں ابھی. کیا ہو گیا یہ اتنا فاسٹ ریپڈ ٹرانسفارمیشن آنن فانن؟ اب یہ Blink-1F میں کریٹ ہوا ہے, سیکنڈس میں ہوا ہے, منٹوں میں, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. راز ہی رہ گیا, پر ہمیں پریکٹیکل دکھ رہا ہے. وہ جنریٹ ہوا ہے. کیسے ہو گیا؟ اللہ ہے. پہلے 2 تھے, تیسرا نہیں تھا. آج 2 بند پڑے, ختم ہوئے میں تو تیسرا کھلا ہوا ہے. لیکن وہ تیسرا تو تھا ہی نہیں, تیسرا آ کیسے گیا سوال تو. اور باقی پودوں کے اندر وہ نہیں ہے, باقی بھی تو ویسے ہی پودے ہیں, ان میں کیوں نہیں کھل رہے؟ ادھر ہی کیوں کھلا جدھر 2 تھے اسی کے ساتھ میں تیسرا کیوں کھل گیا؟ کیونکہ اللہ نے تیسرے کو کھولا ہے تو کھولا, اللہ نے تیسرے کو بدلا ہے تو بدلا, اللہ نے تیسرے کو کریٹ کر دیا تو ہو گیا. یا اللہ کتنا بولوں ان لوگوں کو, کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. میں پورے دن خطاب کر سکتا ہوں, پورے دن کلام کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ویڈیو جتنی بڑی ہو. اس کو تو بلکہ 17 منٹ ہے نا, اس کو مجھے سائز ریڈیوس کرنا پڑے گا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وقت کوئی ماریکل تھوڑی دکھا رہا, وہ ریکارڈ تھوڑی ہو رہا, اور ریئل ٹائم کوئی ماریکل ہو رہا ہے جس کو میں ایڈٹ نہ کروں. سوچو اور کرو اور اسلام میں آ جاؤ. یہ دوپہر ہے, میں کب سے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں. اب بادل نہیں آ رہے میرے سر پہ, اب سورج نہیں ڈھک رہا, اب سایہ نہیں ہو رہا, کیونکہ اللہ نہیں کر رہا. یونیورس خود نہیں چلتی نا. 2 گاڈس بھی نہیں ہیں اور 9 گاڈ بھی نہیں ہے, 1 گاڈ ہے الون, اور اس کا پارٹنر بھی کوئی نہیں ہے. اگر میں اس کا پارٹنر ہوتا تو میں اپنی مرضی سے ابھی کچھ بھی بنا لیتا آسمان پر. فیک کام نہیں کرتا. اوریجنل واٹر دیا گیا ہے, اوریجنل پانی ہے, لینا تو آ جانا لیجنڈری فلاسر کے پاس. میں نے منیمم سوچے 5, لیکن اس کی میں سنگینی کو دیکھ رہا ہوں ماریکل کی, اس لحاظ سے اس کی ریئرٹی بہت ہے. ایک تو رمضان آخری عشرہ, پھر اسپیشل ایونٹ کے ساتھ آنے والا. نارمل ریٹ پہ تو نہیں جائے گا. یہ میرے پچھلے پانیوں کے ریٹ ہیں یہ, اس میں جو 500 ml کے ہیں 5 لاکھ, اس کے نہیں. آئی ایم چینجنگ مائی ڈیسیجن. اٹس ویری ریئر واٹر, ویری ویری ریئر. سوچوں گا, کیا پتہ میں سیل ہی نہ کروں, کیونکہ لیجنڈ کے لیے پانی آیا نا. لیٹ می, لیکن نہیں, میں نے کیا کہا تھا, میں سیل کروں گا تب یہ دیا گیا ہے, تو پھر اس کی اماؤنٹ بھی زیادہ ہونی چاہیے. 1 لیٹر پیٹرول بھی بندہ جاتا ہے نا, وہ کتنا لیٹر ملتا ہے؟ 300 روپے, 350 روپے لیٹر پیٹرول. تو پیٹرول بیچنے والے کے ریٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی 100 روپے میں دیتا ہے, کوئی 200, کوئی 300. ریٹ بیچنے والے کی مرضی. اب دیکھو کہ میں کس ریٹ پہ اپنا اسٹیشن سے پانی سیل کرتا ہوں. اللہ کا دیا ہوا سپلائی تو وہاں سے آئی ہے نا. اللہ اکبر.